السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا آج ہم نے جو ہے وضو کی سنتیں، فرائض اور وضو کا جو ہے طریقہ اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئیں، کہ اگر کوئی حاجت ہے، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تب تو اسپیشلی آپ کو ضرور جو ہے وہ بیت الخلاء میں جانا ہے، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تب اگر آپ کو حاجت محسوس ہوتی تو جائیں، ورنہ آپ اس کے بغیر وضو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی لازمی ہے۔ جس وضو کے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ وضو ناقص ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار اپنے منہ میں پانی ڈالنا، یعنی کہ کلی کرنی ہے، اس طرح سے کہ آپ کا سارا حلق جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے، تر ہو جائے، آپ کا جو ہے اندرونی منہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس طرح سے پانی چڑھانا ہے کہ آپ کے ناک کی نرم جو ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے پہ اس طرح سے ڈالنا کہ آپ کی پیشانی کے بالوں سے لے کے کانوں کی دونوں کانوں کی لو اور یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے، یہ جو پورشن ہے، یہ سارا کے سارا تر ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بازوؤں کو جو ہے اچھی طرح سے دھونا ہے، اس طرح سے دھونا ہے کہ آپ کی کوہنیاں بھی جو ہیں اچھی طرح سے گیلی ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ کوہنیوں سے اوپر تک تھوڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا وضو کے اندر شامل ہو جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی جتنا زیادہ وضو کرے گا اتنی ہی زیادہ اس کی سفیدی بڑھے گی قیامت کے دن۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی مبالغہ رائی کی کہ انہوں نے جو اپنے کندھوں تک بازوں کو دھونا شروع کر دیا، اور گھٹنوں تک جو ہے اپنے پاؤں سمیت ٹانگوں کو جو ہے وہ دھونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس لیے جو ہمیں اپنے بازوؤں کو اچھی طرح سے جو ہے وضو کے دوران اس کو تر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسح کرنا ہے۔ اب مسح کس طرح سے کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کریں، اور تر کرنے کے بعد ایک بار جھٹک لیں، اور اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا چھوڑ کے باقی سب انگلیوں کو آمنے سامنے اس طرح سے ملانا کہ ان کے جو پور ہیں انگلیوں کے وہ سامنے مل جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ان ہاتھوں کو جو ہے اپنے سر کے سامنے والے حصے سے لے کر پیچھے گدی تک لے کے جانا، اور پھر وہ گدی سے واپس اسی طرح بغیر اٹھائے واپس لے کر آنا، اور اس طرح سے اس کے بعد باقی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس کو اپنے کان کے اندرونی حصے میں ڈال لیں دونوں ہاتھوں کی، اور جو ہے انگوٹھا اس کو کان کی بیرونی سائڈ پہ رکھیں۔ اب شہادت کی انگلی سے جو ہے کان کے سامنے والے حصے کی اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا، اور جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ کان کی پیچھے والی لو کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی صفائی کرنا۔ یہ ہو گیا آپ کا مسح کا طریقہ۔ اور اس کے بعد اب باری آتی ہے پاؤں کو دھونے کی۔ تو سب سے آخر میں یہ رکن ہے کہ پاؤں کو دھونا۔ تو پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا، اس طرح سے دھونا کہ کوئی بھی حصہ جو اس کا خشک نہ رہنے پائے۔ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار للعقاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے، یعنی کہ جب ہم جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ حصہ جو ہے اس کا خشک ہی رہ جاتا ہے، تو اس طرح کی ایڑیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ جو ہے وضو کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ وضو کو اس طرح سے کرو کبھی ایک حصہ خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا تر ہو جائے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اور ہر رکن کو 3 بار کرنا جو ہے یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بسم اللہ پڑھنا جو ہے پہلے ضروری ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کے فرائض کون سے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلے تو یہ پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ چہرے کو دھونا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اب جب ہم وضو کر رہے ہیں پاؤں کا تو ٹخنے بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اچھی طرح سے وہ بھی جو ہے وہ گیلے اور تر ہونے چاہیے۔ اور شروع میں بسم اللہ، اور جب ہم وضو کر لیں تو اس کے آخر میں جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں، اپنی اس طرح سے شہادت کی انگلی کو اٹھا کر۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہ جس میں سے مرضی چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آیت مبارکہ یہ پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ جو ہے آپ کو دعا بھی وضو کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ کار یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو فرائض کے علاوہ جو ارکان بتائے ہیں وہ سارے کے سارے سنت ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وضو کو 3 بار دہرانا بھی جو ہے یہ سنت ہی ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں گے جب بھی وضو کریں اطمینان اور سکون کے ساتھ کریں، اور کوشش کریں گے کوئی بھی حصہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ آپ سے چھوٹے نہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وضو کے عین مطابق ہی جو ہے وضو کو کیا جائے۔ اور جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا تو اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو بھی صاف کر لیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی طریقہ کار ثابت ہے۔ اور اگر وقت ہو تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے تحیۃ الوضو بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جو ہے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدموں کی چاپ کو پہچان لیا، اور جب زمین پہ واپس آئے تو پوچھا اے بلال تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ میں نے تجھے جنت میں اپنے سے پہلے موجود پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اور اعمال تو ہے نہیں، لیکن میں ایک عمل ضرور کرتا ہوں کہ ہر بار جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد 2 رکعت تحیۃ الوضو 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وضو کے اندر جو اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت ادا کرنے کی وجہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں جو ہے جنت میں کی بھی بشارت مل گئی، یعنی کہ اگر ہم بھی جو ہے تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جنتوں میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔